السلام علیکم ناظرین، جو اگلا موضوع ہے ہمارا یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، اس سے بڑا خطرناک مسئلہ بن گیا اور میڈیکل کی لائن سے بڑا ڈرایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، تو علاج ہے بھی نہیں اس کا، کیونکہ طریقہ ہی غلط ہے، بیماری کو سمجھا نہیں گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی قانون مفرد انداز میں اس کی روشنی ہے اور آسان ہے، 5 دن میں انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن یہ دوائی آپ کھائیں، یقیناً انشاءاللہ حل ہو کے رہے گا۔ ریلیف تو پہلے دن آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اس کا۔ دیکھو، یہ السر بھی اس کو کہتے ہیں، معدے کا زخم بھی کہتے ہیں، پیپٹک السر یعنی معدے کے دونوں طرف زخم سوراخ ہو جانا، یہ پیپٹک السر ہے۔ ڈبل السر جس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا۔ تو یہ سارا معدے کے اندر جب بھی زخم ہوں گے تو اس کے پیچھے تحریک ہوگی خشک گرم، یعنی تیزاب جو ہے مستقل تیزاب رہ کے، وہاں زیادہ تیزاب رہ کے اس نے زخم کر دیے۔ حتیٰ کہ پھیپھڑوں کے اندر بھی زخم جو ہوتے ہیں، ٹی بی کے سے زخم ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا خشکی گرمی ہے۔ زخم کسی طرح آنتوں میں زخم جس جگہ بھی ہوگا، یہ تیزابی عمل ہے۔ تو اس کے لیے جگر کو تیز کرنا، جگر کو تیز کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس میں ہمارے بزرگ دیتے ہیں 4 ملین۔ 4 ملین کیا ہے؟ وہ پہلے جو میں نے بتایا آپ کو کہ 4 ملین ہے، یعنی یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہر بیماری کا تھوڑا تھوڑا مختصری وہی علاج بتایا جاتا ہے۔ یہ ہماری قانون میں صرف 24 دوائیاں ہیں، ہزاروں قسم کی بیماریوں کا علاج صرف 24 دوائیوں سے ہم کرتے ہیں۔ یہ فارماکوپیا کے اندر لکھی ہوئی ہیں، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہم بتا رہے، یہ رہنمائی بزرگوں نے کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اور یہ یقیناً یقینی ہے، کوئی غیر یقینی نہیں ہے یہ۔ تو اس میں آپ یہ کریں کہ 4 ملین کیا ہے؟ اجوین 1 تولہ، سرخ رائی 1 تولہ، تیز پات 1 تولہ اور گندھک آملہ سار 3 تولے، یہ ساری بریک کر کے آدھا آدھا چمچ شروع کریں۔ اور ایک اس میں ہم نے کھیر دینی ہے، آپ کو کھیر بتانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 2 انڈوں کا سفید پانی آپ لے لیں، زردی نکال دیں، صرف سفید پانی انڈوں کے اندر سے نکال لیں، اور آدھا کلو آپ دودھ لے لیں، اس پانی کو اس میں ڈال دیں، اور 3 چمچ ساگو دانہ، ساگو دانہ بہت مشہور، ساگو دانہ بھی اس کو کہتے ہیں، ساگو دانہ یہ عام چیز ہے، بریک بریک بیج ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سخت ہونے چاہیے۔ ایک ابھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں بالکل نرم سا آٹے کے بنے ہوتے ہیں، وہ تو فائدہ نہیں اس کا۔ جو پکنے کے بعد بھی تھوڑا اس میں دم ہو، یعنی وہ اس میں سختی باقی رہ جاتی ہے، تھوڑا سا گانٹھ، تو وہ اصل ہوتا ہے۔ وہ 3 چمچ اس میں وہ ڈالیں اور آگ پر پکائیں، ہلکا میٹھا جتنا آپ نے ڈالنا ہے وہ بھی ڈالیں، کھیر سی بن جائے گی۔ 2 انڈوں کی سفیدی، 3 چمچ ساگو دانہ، 3 چمچ، آدھا کلو دودھ، مناسب میٹھا ڈال کر آگ پر رکھیں، کھیر بن جائے گی۔ رات کو بنائیں، صبح کھا لیں۔ یہ پہلے دن ہی آپ کی تکلیف انشاءاللہ سوزش، یہ دافع سوزش، اس کو کسٹرڈ کہتے ہیں، سوزش اتارنے والا، جسم کے کسی جگہ جب زبان کا رنگ سرخ ہوگا تو اس کے نیچے ایک سوزش بھی ہوگی، تو یہ تیزی سے سوزش اتارنے والا کسٹرڈ ہم نے آپ کو بتایا۔ یہ رات کو بنانا ہے، صبح کھانا ہے۔ یہ انشاءاللہ 5 دن آپ کھا لیں، 5 دن سے زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے سوراخ وغیرہ معدے سے بند ہو جائیں گے، سوزش ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک طرح، جس طرح یہ میڈیکل والے بھی الکلائن دے دیتے ہیں تیزاب کے اوپر، یہ ایک طرح الکلی ہے، یہ بھی دودھ ہوتا ہی الکلی ہے، تیزاب نہیں ہوتا، تو یہ الکلائن سے فوری ریلیف ہو جاتا ہے۔ پھر جو آپ کو 4 ملین بتایا ہے، وہ مستقل زخم اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، جگر کے اندر طاقت آ جائے گی، جگر پورا اپنے کام پر آ جائے گا۔ وہ جب جگر جو پتے کے اندر پانی ڈالتا ہے، وہ اپنا اس سے سارے جسم کے اندر ایک تعدیر ہو جائے گی، اعتدال آ جائے گا، پھر دوبارہ انشاءاللہ زخم نہیں ہوگا۔ تو سبزیاں اس میں کیسی کھانی ہے؟ مولی، گاجر، شلجم، یہ 4 سبزیاں آپ لے لیں، مولی، گاجر، شلجم اور کدو۔ کدو نہ ملے تو کوئی اور چیز ٹھنڈی سبزی اس میں ڈال لیں۔ دال ماش بھی ڈال سکتے ہیں، دال مونگ بھی ڈالتے ہیں، مونگ تو بہت ہی بہتر ہے، مونگ اس میں ڈال لیں۔ تو اچھی طرح اس کو بنا کے کالی مرچ سے تیار کریں، کوکنگ آئل ڈالیں، اس میں ہلکا نمک ڈالیں، تو چمچیوں کے ساتھ یہ کھائیں، اس سے بھی معدے کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ خوراک کی تبدیلی اصل چیز ہے، خوراک جب تبدیل کر دی جائے، تیزابی خوراک بالکل نہ کھائیں۔ یہ پیپسی، کوکا کولا، مرنڈا جو ہے، یہ 3 طرح کے تیزابوں سے اس کے اوپر آپ پڑھ لیں،
3 طرح کے تیزاب ہوتے ہیں اس میں، تو تیزابی کسی طرح بھی یہ پینا جائز نہیں جو جس کے معدے کے اندر السر ہے۔ تو کھٹی لسی، دہی، اچار وغیرہ بالکل نہ کھائے۔ بڑے جانور کا قیمہ، آلو، مٹر وغیرہ بھی اس کے بند کر دیے جائیں تو انشاءاللہ معدے کا السر ٹھیک ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔